تھوڑی سی دیکھ سکا ہر ایک آدمی تعارف مثلا عنایت اللہ شاہ سید راجوری سیاستدان اہل علم سینئر ناشر مسلمان. میں نے کہا یار کچھ کہنا ہے تو تم نے میرا مزہ ہی خراب کر دیا. اس نے کہا کہ میں دے نہیں سکتا. تقریباً زیادہ بزرگ لوگ ہی ہیں ان کی آسانی کے لیے. نہیں بہت خوبصورت ہے. اس میں سب آ جائیں گے. ہم آپ سے پہلے راستے میں آپ کو پہلے پڑی نہیں. ہم تو ایک کہاں کراس کیا آپ نے؟ شمساباد اسٹیڈیم. یہ ایسے ماحول کے لیے اس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی. فرسٹ آف آل اچھا سا وجہ سے میرا نام راجا یاسین ہے. کیا حال ہے آپ کا؟ ان کو میں نے خاص طور سے آپ میرے باس تھے اور یہ لائبریری انہوں نے مانی. آپ کے احسانات یاد ہے سب کو. بچے کو بھول نہیں سکتا. وہاں سے مسقط سے تبدیل ہو کر واپس آئے ہیں. چھوٹی دونوں سال کورس میں نا. آنے کا تو پتا نہیں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی جانب سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بالخصوص جناب بشیر حسین نجاتی صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ ہماری دعوت قبول کرتے ہوئے آپ حضرات یہاں تشریف لائیں. انسٹیٹیوٹ سے
آپ میں سے بعض حضرات کا تعارف تو بہت گہرا اور بہت پرانا ہے، لیکن اس خیال سے کہ شاید ہمارے بعض ایسے احباب بھی اس مجلس میں ہیں جو پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے ہیں، تو بہت ہی مختصراً تو میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسٹیٹیوٹ بنیادی طور پہ ایک تحقیقی ادارہ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں گزشتہ 23 سال سے کام کر رہا ہے۔ بنیادی طور پہ پاکستان اور عالم اسلام کے مسائل اور ان حوالوں سے جو پالیسیز بنتی ہیں ان پالیسیز پہ تحقیق کا یہ ادارہ ہے۔ ورکشاپس، سیمینارز ہماری ریگولر سرگرمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی سرگرمی تحقیق کی ہے وہ بہرحال ان ہاؤس بھی اور ہمارے ساتھ ایک بڑی تعداد جو لوگوں کے وابستہ ہے ان کی مدد سے جاری رہتی ہے۔ گزشتہ 23 سال کے عرصے میں ہم نے تقریباً کوئی 200 کے لگ بھگ کتابیں شائع کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو رپورٹس انسٹیٹیوٹ کی جانب سے تیار کی گئی ہیں جن میں سے ساری شائع نہیں ہوئی، ظاہر ہے کہ ہر رپورٹ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایسی نہیں ہوتی جسے شائع کیا جائے، بلکہ محدود دائرے میں متعلقہ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو ایسی رپورٹس کی تعداد کوئی 1150 کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ اخبارات میں اور باقی علمی جرائد میں لکھنے لکھانے کا سلسلہ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جاری رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے لکھنا لکھانا ایک ایسا میدان ہے جس میں ہم خود بھی متحرک رہتے ہیں، اور فطری طور پر ان تمام دوستوں سے، ان تمام احباب سے بھی رابطہ رکھنے کی ہماری کوشش ہوتی ہے جو اس لکھنے لکھانے کے عمل میں کسی طرح بھی شریک ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ جب آج کی اس نشست کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ ہمیں بشیر حسین جعفری صاحب کے ساتھ ایک نشست رکھنی ہے، تو پہلا تاثر میرا یہ تھا کہ شاید میں بشیر جعفری صاحب کو جانتا نہیں، اور اسی لیے میں نے کچھ ابتدائی تعارف حاصل کیا تو مجھے خیال آیا کہ ہاں میں پڑھتا ضرور رہا ہوں، چونکہ اخبارات میں اور باقی مختلف جگہوں پہ اتنا چھپتے ہیں تو پڑھا میں نے ضرور ہے۔ آج مجھے یہاں جب دوبارہ ہماری ملاقات ہوئی ہے تو یہ یاد کر کے خوشگوار حیرت ہوئی کہ ہماری ملاقات بھی کئی رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی تھی کہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہی والے بشیر جعفری صاحب ہیں، اور جس سے ہم مل رہے ہیں یہ وہی ہیں جن کی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت تھی، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ حقیقت میں یہ انسٹیٹیوٹ کے لیے میں ایک طرح سے اعزاز سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کو اپنے یہاں دعوت دینے کا، ان کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملے جو خالص ایک طرح کے مشنری جذبے کے ساتھ لکھتے اور لکھاتے رہے ہیں، اور وعلیکم السلام، اور ایک نوعیت کی اس اجتماعی زندگی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں تو لاکھوں لوگ روز آتے ہیں اور روز اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ ہر انسان کی زندگی ایک کہانی ہے، ہر انسان کی زندگی سے بہت سی چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں، لیکن ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جو اپنی ایک انفرادی زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اہمیت اس چیز کی ہے کہ کون اجتماعیت کے لیے جیا، کس نے اجتماعی زندگی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی، اور بشیر حسین جعفری صاحب انہی لوگوں میں سے شامل ہیں جن کو جو وقت ملا، جو صلاحیت ملی، جو مواقع ملے، اسے انہوں نے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ اجتماعیت کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ جن جن میدانوں میں رہے ان میدانوں میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی، ورنہ لوگ جو ہیں وہ کسی ایک مخصوص میدان میں کسی ایک مخصوص نقطے کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ کے مضامین سائنس میں بھی آپ پڑھتے رہے ہیں، کشمیر کے حوالے سے بھی آپ دیکھتے رہے ہیں، دیگر موضوعات پہ بھی آپ لکھتے رہے ہیں، تو یہ وہ ہے کہ میں جہاں ہوں میں اپنے تجربات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، میں اپنے علم اور مطالعے کے لوگوں تک پہنچاؤں، میں اس پوری زندگی میں ایک تلاطم پیدا کر سکوں۔ یہ وہ تڑپ ہوتی ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ آگے بڑھ کے کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا خوشی کا موقع ہے کہ ہم ایک ایسے موقع پر یہاں جمع ہیں جب آپ کی تازہ یہ کتاب جو زندہ باد کے عنوان سے خود آپ کی اپنی آپ بیتی ہے، اپنی ہی زندگی جو گزری ہوئی ہے وہ اس کے بارے میں آپ نے تحریر کی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی وہی جذبہ ہے کہ میں جو کچھ دیکھا ہے، جو سنا ہے، جن مراحل سے میں گزرا ہوں اس میں لوگوں کو شریک کروں، تاکہ اگر اس میں کوئی خیر ہے، اگر اس میں کوئی سیکھنے والی بات ہے تو وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے اختتام قرار دے رہے ہوں، بلکہ جیسا کہ اس میں کسی جگہ ذکر بھی کیا ہے
کہ زندہ باد کے بعد پائندہ باد ہے اور پھر منزل مراد ہے اور شاد باد ہے، تو آگے پوری سیریز آپ کے ذہن میں ہے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ پاکستان کے قومی ترانے میں جتنی بھی یہ گانیں آئی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں آئندہ بھی موقع ملتا رہے گا۔ اس کتاب سے یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا اور معلوم تھا کہ آپ کشمیر کے حوالے سے تحقیقی کام ایک اپنی دلچسپی رہی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ خود کشمیر سے تعلق ہے، اس وجہ سے بھی کہ 1947 میں جب جہاد آزادی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں آپ خود شریک رہے ہیں، لیکن یہ جان کر خوشی بھی ہوئی کہ آپ نے ایک بہت ہی غیر معمولی ریسرچ کی تھی، اور وہ یہ کہ کشمیر کے حوالے سے جو لوگ جہاد میں شریک رہے ہیں تو کم و بیش 1000 لوگوں سے آپ نے رابطہ کیا، ان میں سے کوئی 300 لوگوں نے آپ کو جوابات بھیجے آپ کے سوالات کے جواب میں، اور اس طرح ایک بہت ہی وقی ذخیرہ معلومات کا جمع ہو گیا۔ اور کاش کہ وہ وقی ذخیرہ جو ہے جسے آپ نے پھر ایک مسودے کی اور کتاب کی شکل دی وہ شائع ہو سکتا، لیکن یہ جان کے واقعی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ کہیں مسودہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں حکومت کو دیا گیا، اس وقت چھاپنے کا خیال تھا، اس پہ آپ کو ایوارڈ بھی ملا، لیکن یہ کہ وہ مسودہ کہیں غائب ہو گیا، یہ بہت ہی افسوسناک ایک بات ہے، اور ہمارے ملک میں عمومی طور پہ جو لکھنے لکھانے کے حوالے سے ایک عدم دلچسپی ہے اور یہ غیر ذمہ داری ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے اب آپ نے لکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے جو کتاب کی صورت میں، اور وہ جو اہم واقعات کو قلم بند کرنے کا سلسلہ ہے، تو یہ سلسلہ جو آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، مواقع دے، تو ہم ایسی بہت سی مفید معلومات جو کسی بھی وجہ سے اگر کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں کہ اس وقت لوگوں کے سامنے نہیں ہیں تو وہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود بشیر حسین جعفری صاحب کے ساتھ آپ کا اس اعتبار سے میرے مقابلے میں زیادہ تعارف ہے کہ آپ کی روزمرہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور خود اس کتاب سے بھی آپ سب حضرات نے کسی نہ کسی شکل میں تعارف حاصل کیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کتاب کے حوالے سے، کتاب کے مضامین کے حوالے سے، خود جعفری صاحب کے حوالے سے آپ اس موقع پہ جو بھی اظہار خیال کرنا چاہیں وہ سب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مفید خدمت ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ ہم یعنی اس پورے مجلس کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں چلانے کے لیے کچھ اصول و ضوابط اس معنی میں طے کر لیں کہ ہمارے یہ مجلس جو ہے زیادہ سے زیادہ مفید ہو سکے، تو اس میں تجویز یہ تھی کہ آپ میں سے جو لوگ بھی اظہار خیال کرنا چاہیں تو 5 منٹ کے اندر اندر ہر آدمی اظہار خیال کر سکے تو یہ اچھا ہوگا۔ اس طرح سے ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم تقریباً 4:45 ساڑھے 4 پونے 5 کے لگ بھگ ہم اس مجلس کے اختتام تک پہنچ جائیں، اور اس وقت عصر کی نماز بھی ہم ادا کر لیں اور آپ حضرات جو ہے وہ چائے وغیرہ سے بھی اس وقت استفادہ کر لیں۔ لیکن چائے کا انتظام یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ چاہیں تو درمیان میں بھی آپ میں سے کوئی چائے سے استفادہ کرنا چاہے تو چائے لیں اور یہاں واپس نشست پہ تشریف رکھیں۔ 2 آپشنز ہو سکتے تھے، ایک رائے یہ تھی کہ ہم آپ کو ایک حروف تہجی کی ترتیب سے ایک فرد کو دعوت دیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی شاید اتنی ضرورت نہیں، ہم ایک دائیں ہاتھ سے شروع کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو صاحبان بھی اظہار خیال کرنا چاہیں ہر ایک کا نمبر انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ تو یہ ابتدائی باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور خصوصیت سے بشیر حسین جعفری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اظہار خیال کے لیے یہ مجلس میں عام دعوت ہے، اور دائیں ہاتھ سے جیسے میں نے کہا کہ جو صاحبان میزبان محترم خالد صاحب اور کتاب کے مصنف بشیر حسین جعفری صاحب محترم، شرکا محفل خاتون محترم، مجھے خود کچھ زیادہ نہیں کہنا تھا، لیکن آج یسین صاحب نے بات آسان کر دی، اور بھی بڑا فاصلہ 5 منٹ کا ہے، اس میں جلدی جان چھڑائی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بشیر حسین جعفری صاحب کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں، ان کی کاوشوں کے بارے میں 5 منٹ بہت ناکافی بھی ہیں۔ میں اولا تو انسٹیٹیوٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی کرسی سے ہم سارے مل بیٹھے ہیں، اور انتہائی محترم شخصیات یہاں موجود ہیں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا کہ بشیر حسین جعفری صاحب تحریک آزادی کشمیر کا خود ایک چلتا پھرتا تسلسل ہے، روز اول سے اس کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور سب سے مشکل بات یہ ہے کہ عمر کے جس مرحلے پہ موجود ہیں ذہنی طور پر